اب رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ اچھا یا اللہ شکر تو ادا کر لیا، یا اللہ شکر تو ادا کر لیا تو دے گا کیا؟ یا اللہ شکر تو ادا کر لیا، شکر کیا تو دے گا کیا؟ رب فرماتا ہے سورہ ابراہیم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر ادا کر میں تیرے مال میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ یعنی شکر کرنے سے ہمیں دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، شکر کرنے سے ہمیں اخروی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی شکر کرا، دنیا اور آخرت کا مال ملا۔ آپ بھائی صاحب آپ ایک بندہ کام کرے، میری لفظوں کو ضائع نہ کیجیے، ایک بندہ کام شکر کیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی حقائق نہیں سنا رہا، قرآن شکر کیا، یا اللہ ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرے گا تمہیں میں دنیا کی تمام چیزیں دوں گا۔ اچھا یا آپ مجھے بتائیں شکر کرنے والا بڑا ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا بڑا ہوتا ہے؟ بولیے آپ کی کیا رائے ہے؟ صبر کرنے والا کیسے؟ وہ بھی قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اچھا یا اللہ میں تو بڑا ہی شاکر بندہ، اچھا یا اللہ کی جزا دیں گا؟ رب فرماتا ہے دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا۔ اچھا یا اللہ شکر تے کر لیا تے صبر کرنے والے نے تو کی دیں گے۔ اچھا وہ بھی دیکھتے ہیں 153 نمبر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ اچھا یا اللہ شکر سے تو دنیا اور آخرت کا مال ملا، تمام نعمتیں ملی، صبر سے کیا ملا؟ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، رب فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ رب خود ہے۔ شکر کریں گے تو دنیا اور آخرت کا مال اور تمام نعمتیں ملیں گی، صبر کریں گے تو رب فرماتا ہے میں خود اس کے پاس آؤں۔ شکر کرنے سے نعمتیں ملتی ہیں، صبر کرنے سے رب ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو تمہاری ہر چیز میں اضافہ کروں گا، اور فرماتا ہے صبر کرو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں۔ تو رب فرماتا ہے دنیا کی کوئی پریشانی ہو، کسی تنگی میں آ جاؤ تو پریشان نہ ہونا، تم نماز پڑھا کرو، صبر کیا کرو، رب خود تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، رب خود تمہیں مل جائے گا۔ تو صبر کوئی عام چیز نہیں۔ ہمارے